میری محبت، میری تڑپ پیدا ہو اور اس دین کے لیے یہ دنیا میں اٹھیں اور میری خاطر محبت کریں اور میری خاطر نفرت کریں۔ گویا کہ ان کا معیار اور پیمانہ میں بن جاؤں۔ اس لیے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑے جو اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ جن لوگوں کی اسلام پر جتنی قربانی ہے ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی اتنا ہی لیتے ہیں۔ اور یہ قربانی اس معنی میں بھی لفظ میں بول رہا ہوں، امتحان اور آزمائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبروں پر۔ اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، اس کے بعد کن پر؟ آپ نے فرمایا الامثل فالامثل، درجہ بدرجہ جو جتنا نبیوں کے قریب اور ان کے راستے پر ہوگا اتنی قربانی اس پر آئے گی اور امتحان اور آزمائش، اور جو جتنا درجے میں پیچھے ہوگا اتنی آزمائش بھی کم ہوگی۔ تو گویا کہ نبی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ آزمائشیں بھی انہیں پر آئیں۔ قرآن کریم ان قربانیوں کو اور آزمائشوں کو ایک آیت میں اس طرح بیان کر رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے اس دنیا سے گزرے ہوئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مالی اور جسمانی لحاظ سے آزمائشیں ان کو پہنچی اور سخت قسم کے امتحانات پر آئے۔ وَزُلْزِلُوا، اور اتنے امتحان اللہ نے ان پر ڈالے کہ وہ ہلا دیے گئے، ان کی جڑیں ہل گئی، چوڑیں ہل گئی۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اتنی آزمائشیں ہم نے ان پر ڈالی کہ اس وقت کے رسول بھی بول اٹھے اور جو ان رسولوں پر ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بھی پکار اٹھے۔ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو پھر جواب آتا تھا کہ سنو اللہ کی مدد قریب آ گئی۔ تو یہ ان لوگوں پر ان کے ایمان کی وجہ سے ابتلائیں اور آزمائشیں آئیں اور وقت کے رسولوں پر اور ایمان والوں پر زیادہ آئیں۔ تو ہم سے تو سال بعد صاحب نصاب شخص سے 1 جانور کو گرانے کا حکم ہے اللہ کے نام پہ، اور ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ حضرت ابراہیم پر اللہ نے جو 4 امتحان ڈالے، اب آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ اللہ کو کس طرح وہ راضی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ بابل عراق کا قدیم نام ہے، اور وہاں کا ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے زندگی وہاں گزاری۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اتارا۔ پورے ملک میں شرک اور بت پرستی کا رواج ہے۔ ان کے والد خود بت خانے کے انچارج ہیں۔
ان کا جو بادشاہ ہے اس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، آپ لوگوں کو سمجھائیں، ان کو میری توحید کا سبق پڑھائیں، اور اس کے لیے جو قربانی بھی دینا پڑے وہ آپ نے دینی ہے، کیونکہ قربانی کے بغیر یہ دین نہ پھیلا ہے اور نہ پھیلے گا۔ سخت آزمائش آئے گی اور آپ نے اس میں جم جانا ہے۔ تو ابھرتی ہوئی جوانی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ یہ جن کو تم نے خدا بنایا اور سمجھا ہوا ہے یہ نہ خدا ہیں نہ ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اختیار میں وہ چیز ہے، یہ صرف وہ مورتیاں ہیں مٹی کی، تانبے کی، لکڑی کی جو تم نے خود بنائی، اور یہ اپنے بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، تو تمہاری مشکل کیسے حل کریں؟ نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، بس پتھر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی آسان سی چیز تھی جس کو سمجھنا وہ مشکل نہیں تھا، لیکن پوری کی پوری قوم بادشاہ سمیت انہیں مورتیوں اور بتوں کو اپنے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے اور انہیں کے آگے جھکتے تھے، اور جس ذات نے انہیں پیدا کیا اس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی مانتا ہے۔ تو ظلم کا بسیرا ہے، اور وہاں توحید کی تعلیم عین انصاف ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے گھر سے اس دعوت کا آغاز کیا، والد نے مزاحمت کی، اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے مزاحمت کی، اور اس طرح پوری قوم نے آپ کی اس انصاف اور عدل پر مبنی اور حقیقت پر مبنی دعوت کو ٹھکرا دی کہ ہم آپ کی ان باتوں کو قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حتیٰ کہ والد نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کھلی دھمکی دی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت ہے۔ اے ابراہیم میرے خداؤں سے تم کنارہ کشی کرتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، یہ جو کہہ رہے ہو، جو ہمیں سنا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا۔ یعنی واضح طور پر والد نے کہہ دیا کہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے گے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا اگر بچنا چاہتے ہو قتل سے تو میرے گھر کو چھوڑ دو اور ایک لمبی مدت تک مجھے نظر بھی نہ ہو، یعنی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب یہ حضرت ابراہیم پر آزمائشیں شروع ہونے لگی، اور یہ ایک تسلسل تھا دعوت کا جس کے نتیجے میں مختلف اوقات میں یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ اسی دوران قوم کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی، وہ بھی مزاحمت کرتے، وقت کے بادشاہ تک یہ بات پہنچی، لیکن آپ ڈنکے کی چوٹ علل اعلان برسر میدان کھول کر اللہ کی توحید کو بیان کرتے۔ آپ پر اللہ کے غیر کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ یہ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ان کی کوئی طاقت ہے، نہ ان کے جھوٹے خداؤں کی کوئی طاقت ہے۔ اور آپ کے اندر یہ یقین ایمان کے درجے میں تھا کہ سب کچھ میرے سچے خدا کے ہاتھ میں۔ لیکن اتنا عرصہ گزر گیا یہ تقریر کرتے ہوئے، جو بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ مٹی کی
جن مورتیوں کو تم نے خود بنایا ہے وہ تمہارے خدا کیسے بن گئے، یہ بات مجھے سمجھا دو۔ یہ تمہیں اولاد بھی دینے لگ گئے، عزت بھی دیتے ہیں، رزق بھی تمہیں یہ دیتے ہیں، تمہاری سنتے بھی ہیں اور پوری بھی کرتے ہیں، آخر کیسے؟ اگر تم انہیں نہ بناتے تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو جو اپنے آپ کو نہ بنا سکا نہ بچا سکتا ہے تو یہ تمہیں مشکلات میں کس طرح بچا سکتا ہے یا نکال سکتا ہے؟ اس کے پیچھے نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی آسمانی وحی ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی ہے، بس دھمکی ہے کہ باز آؤ ورنہ مار دیں۔ تو اللہ کے نبی تو اس طرح ڈرنے والے تھے نہیں کہ مجھے سمجھاؤ یا خود سمجھ جاؤ، دلیل کے ساتھ بات کرو، میں جس خدا کی تعریف کرتا ہوں میں اس کو ثابت کرتا ہوں، میں اس کی طاقت تمہارے سامنے دلائل سے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن وہ قوم مکمل ضد اور ہٹ درمی پہ کھڑی ہے کہ ہم آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں اور آپ کا راستہ بھی طاقت سے ہم روکیں گے۔ تو عین ان خاص حالات میں ایک دن اس قوم کی عید کا دن تھا اور انہوں نے شہر سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں کھیل کود اور تماشا کرنا تھا، سارا دن جیسے جشن مناتے ہیں، اور پوری قوم تیار تھی کہ ہم نے جانا ہے کھیل کود اور تماشے اور جشن کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ زبانی تقریر سے تو ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اب عملی طور پر ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اب یہی راستہ بچا اور کوئی نہیں، اور ان بتوں نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو سارے چلے گئے کھلے پنڈال میں، ہزاروں لوگ، شہر خالی ہو گیا۔ تو جو ان کا مرکزی عبادت خانہ ہے جہاں ان کے بت پڑے ہوئے تھے، جدھر آ کر سجدے کرتے، منتیں مانگتے، چڑھاوے چڑھاتے، جھک جاتے، اور اس بت خانے کا انچارج بھی ان کا اپنا والد ہے، اور یہ شاہی عبادت خانہ ہے مرکزی۔ تو اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا، ابراہیم کلہاڑی اٹھاؤ اور آج جرت کا مظاہرہ کرو، اور ان کے عبادت خانے میں داخل ہو کے ان کے خیال کے مطابق جو ان کے خدا ہیں ان کا ستیہ ناش کر دو۔ انہوں نے بے دریغ اور بے رحم ہو کر ایسے کلہاڑی چلائی، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس دھات کے بنے ہوئے خدا تھے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اور جو سب سے بڑا ان کا خدا تھا دیل ڈول اور قد و قامت میں کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا کر غائب ہو گئے۔ اب جب قوم جشن منا کر واپس آئی تو سیدھے عبادت خانے میں کہ خداؤں کو راضی کر کے پھر گھر جاتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں تو حالات ہی چینج ہیں، خدا تو خود الٹ پلٹ ہو گئے، پریشانی یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کریم یہ منظر ذکر کر رہے ہیں، پورے شہر میں کوہرام مچ گیا کہ ہمارے خداؤں کو کس نے مارے۔ بیوقوفوں کو ابھی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 17 میں سورۃ الانبیاء میں یہ منظر کشی کی ہے، فَجَعَلَهُمْ، اس سے پہلی آیت میں ہے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تمہارے ان بتوں اور خداؤں نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے، تمہاری عقلوں کو مار دیا انہوں نے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے ان خداؤں کو میں دیکھ لوں گا۔
میں ایسی چال چلوں گا ان خداؤں کے ساتھ کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور یہ اس موقع پر کروں گا جو موقع مجھے مناسب لگے گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو پھر آج وہ وقت آیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ایک ان کے بت کے جو سب سے بڑا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ وہ اپنے خداؤں کا حشر نشر دیکھ کر واپس آ جائیں اپنے اس عقیدے سے جس پر وہ کھڑے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہماری کیا مدد کریں گے۔ اب جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک اور حشر کس نے کی ہے؟ انه لمن الظالمین، یقیناً وہ بہت ظالم شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے کہ جو ان خداؤں کا بڑا ذکر کرتا ہے جگہ جگہ، اور اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہا کہ اس کو تمام لوگوں کے سامنے گرفتار کر کے پیش کرو، لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ گواہ بن جائیں کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب جب ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا گرفتار کر کے ہزاروں لوگوں کے سامنے، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، تو سوال کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، انہوں نے کہا بلکہ اسی نے کی ہے، یہ نہیں کہا میں نے کی ہے، اسی نے کی ہے۔ کیا مطلب جو تمہارے دماغوں میں ممکن ہے وہی ہو، یا آگے ایک اور لفظ ہے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا ابراہیم آپ نے کیا یہ، کیونکہ موقع کا گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا فعالہ، اسی نے کیا یہ۔ کس نے؟ ممکن ہے یہ بڑا کلہاڑا جس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے، کبیرہم ھذا، بڑا خدا تو موجود ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو نا کہ آپ کے سامنے چھوٹے خداؤں کی تباہی نکل گئی، یہ کیا کس نے؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ خدا بول سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے، تو یہ بڑا تو دیکھ رہا تھا نا کس نے کیا، اس سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، اللہ کہتا ہے فوراً انہوں نے اپنے آپ کی طرف اپنے دلوں میں جھانکا کہ بات تو ایسی کر رہے جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو پھر اپنے آپ کو اندر اندر سے کہہ رہے ہیں کہ ظالم تو ہم ہی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی، عقیدہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے جس پر ہم کھڑے ہیں، دلیل تو ہے کوئی نہیں۔ تو آخر حضرت ابراہیم کو کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر ہمیں کہتے ہو ان سے پوچھیں۔ اب حضرت ابراہیم کو موقع ملا اور آپ نے کھل کر توحید کا بیان کیا۔ قال، کہا جب مانتے بھی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بچا بھی نہیں سکے، بڑے کو بھی پتہ نہیں چھوٹوں کے ساتھ کس نے کی ہے، تو میرا تصور وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ مجھے تیسری جگہ سے پکڑ کے رسیوں میں باندھ کے یہاں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ گواہ بھی کوئی نہیں، اور ایسے ہی زبردستی مجھے قابو کیا ہوا ہے، تو آلہ قتل جس سے برآمد ہو قاتل تو وہ ہوتا ہے، لہٰذا کلہاڑی اس کے کندھے پہ اور یہ بچا ہوا اور باقیوں کا بیڑا غرق ہے، تو اس سے پوچھو نا کہ یہ مارے کس نے، کلہاڑی تو اس کے پاس ہے، میرے پاس تو ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیسے پوچھے، تجھے تو پتہ ہے یہ بول ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا پھر بھی تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو؟
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو ذرے کے برابر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ابراہیم کا عقیدہ ہے کہ نفع دینے والا اور ضرر دینے والا کون ہے؟ کہا عجیب بات ہے، مانتے بھی اور پھر بھی اڑے ہوئے اپنی ضد پہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اف لکم، بہت افسوس ہے تمہارے اوپر، مت ماری گئی ہے تمہاری، مان بھی رہے ہو کہ بول بھی نہیں سکتے، نفع نقصان بھی ان کے ہاتھ میں نہیں، اور عملاً ثابت کر دی ہے، اور پھر بھی افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر بھی افسوس، اور جن کو پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ ان پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، کیا ابھی تک سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ابھی تک عقل نے کام نہیں کیا کہ جن کا حلیہ اور بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، یہ تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ کہا کیا مسئلہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ اب وہ بجائے اس کے کہ دلیل کے سامنے سر خم کر کہتے ہماری غلطی ہے، ہم سچے خدا پر ایمان لاتے ہیں، حجت تو پوری ہو گئی، لیکن اب کیا کہنے لگے؟ قالو، ان سب نے فیصلہ کیا اور اعلان کیا، حرقوہ، ابراہیم کو زندہ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرنے کا کام ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو نشان عبرت بنا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، وہ بڑی مشکل میں اس وقت۔ قلنا، اب اس بادشاہ نے بہت بڑا چخا تیار کیا، حضرت ابراہیم ایک اللہ کے لیے قربانی کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم آیا، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ زندگی کا وہ پہلا امتحان ہے جو حضرت ابراہیم پر ڈالا گیا، اور آپ 100% اس میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہ میں صرف ایک اللہ کو اپنا الہ مانتا ہوں، اور جب وہ کہہ دے گا کود جاؤ آگ میں تو میں نے کود جانا ہے، وہ کہہ دے کہ کلہاڑی سے ان خداؤں کا بیڑا غرق کرو میں نے کر دینا ہے، وہ اگر کہہ دے کہ شہر چھوڑ دو میری خاطر تو چھوڑ دینا ہے، وہ اگر کہہ دے کہ باپ کا گھر چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دینا ہے، میں نے تو اس کو رب مانا ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو وہ حیثیت دینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، اس سے بڑا رشتہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، زندگی بھی اس نے دی ہے اور موت بھی اس کی مرضی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے، تو مجھے ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جو خود میری طرح کے لوگ ہیں، میری طرح محتاج ہیں، میری طرح ان کا کھانا پینا ہے، میری طرح ان کی ضروریات ہیں، تو یہ میرے جیسے ہیں، میں کیسے ان سے ڈر کر اس حق کو چھپا دوں جو میرے ذمے لگایا گیا ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے ایمان کے اس درجے پر کھڑا کیا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں اس جیسا ایمان کسی شخص کا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ منظر کشی کر رہے ہیں، اب انہوں نے آگ جلائی اور آگ جلا کر اعلان پورے ملک میں کیا کہ لاکھوں لوگ فلاں تاریخ کو آئیں، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلائیں گے، اور آپ دیکھو گے ان کی ہڈیاں اور گوشت بھی راکھ ہو جائیں گے، اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے خداؤں کی پھٹکار ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو وہ دل اور گردہ دیا تھا کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تو میرے عزیزوں یہ اپنی جان اللہ کے لیے دینا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میری جان چلی جائے اور میرا رب راضی ہو، ابراہیم کو اس سے زیادہ سجدہ سودا کائنات میں نہیں ہوگا، اس لیے یہ ڈٹے ہیں، معافی نہیں مانگتے، روتے نہیں، التجا نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، ان کے پاؤں میں نہیں پڑتے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، پورا ملک ایک طرف کھڑا ہے، اور عین وقت آتا ہے ابراہیم کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو آگ تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے قریب جائیں تو انسانوں کو جلاتی ہے، اوپر سے پرندہ گزرے تو وہ آگ میں آ کے گرتا ہے، کئی مہینے تک ایندھن اس میں شاہی طریقے سے انتظام کر کے ڈالا گیا تاکہ ابراہیم کے بچنے کا امکان اور چانس ہی کوئی نہ رہے، اور ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ اور آج اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پہلے تو ابراہیم نے ان کو بتایا
کہ تمہارے خدا بے بس ہیں اور یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور آج اللہ ان کو دکھائے گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور ابراہیم یہ بھی جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کی تدبیریں میرے ہاتھ میں ہیں، بیدہ الملک، یہ میرا مسند ہے، اور میری مٹھی میں اس کائنات کا اختیار اور جہاں کی کنجیاں ہیں، میرے سوا ممکن نہیں کہ کائنات کی کوئی چیز کوئی کام کر سکے جب تک میرا امر اور آرڈر اس میں شامل نہ ہو۔ اور آج ہم دنیا کو یہ بھی دکھائیں گے، پھر وہ وقت آتا ہے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو، عقیدے سے واپس آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ کر گزرو۔ انہوں نے منجنیق میں ڈال کر اس آلے کے ذریعے زور سے اس آگ میں دور سے جا کر پھینکا، اور اس سے پہلے ان کے کپڑے اتارے، ان کو بے آبرو کیا، ان کو بے عزت کیا، ان کو ننگا کر دیا کہ جو ہمارے خداؤں سے ٹکرائے گا ہم اس کی عزت کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ آخر کار ابراہیم کے کپڑے اتر گئے اور ان کو جب آگ میں ڈالا، بس ادھر آگ میں ڈلتا ہے، ادھر سے اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قلنا، اب ہم نے براہ راست آگ سے بات کی ہے، یا نار، اے آگ میں تیرا رب ہوں، کونی بردم و سلاما، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو تکلیف بھی نہ ہو اور ابراہیم کے جسم کا کوئی بال بھی جلنے نہ پائے۔ اللہ کہتا ہے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگ جائے۔ اور آج تیری گرمائش ابراہیم کے لیے نہیں ہے، اللہ کہتا ہے براہ راست میں نے آگ کو کنٹرول کر لیا۔ اب ابراہیم آگ میں ہیں، 3 دن تک آگ میں رہے۔ تفسیروں میں ہے اللہ نے انار کا درخت پیدا کر دیا، اس کے ساتھ اپنی قدرت سے انار لگا دیے اور آپ کھا رہے ہیں۔ 3 دن بعد آپ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے، ساری قوم پاگل ہو گئی کہ آگ نے تو جلائی ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم منظر کشی کر رہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ کہتا ہے بہت بڑا منصوبہ انہوں نے بنایا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے منصوبے کو نیچے کر دیا، ہم نے اپنے منصوبے کو اوپر کر دیا، اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو بچا کر دکھایا۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولیں۔ اللہ کہتا ہے یہ پہلا امتحان تھا ابراہیم پر، قربانی کا جو ہم نے ڈالا، اور ابراہیم اس میں پاس ہو گئے۔ پھر ایک زمانہ آیا، حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ کی برگاہ میں ہاتھ اٹھا کے روتے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ پارہ 23 سورہ صافات میں ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دے۔ ان کا پہلا بیٹا جو اللہ نے دیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس کے ایک زمانے بعد 14 سال بعد غالباً اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا، یا اس سے بھی کچھ بار، اور اس بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں اپنے وقت پر پیغمبر بنے، اللہ نے ان دونوں کو بھی نبوت عطا کی۔ والد ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بیٹا بھی نبی، اسحاق بھی نبی۔ پھر اسحاق کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو حضرت ابراہیم کا پوتا ہے، جن کا نام یعقوب ہے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر یعقوب کے جو بیٹے تھے 12، ان میں ایک بیٹا یوسف ہے، اس کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل کو اپنے نام کے لیے چن لیا اور قوموں کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور جب سے ابراہیم اس دنیا میں آئے، اس کے بعد آج تک حضرت ابراہیم کے خون اور نسل کے سوا اللہ نے کسی خاندان سے کوئی نبی چنا ہی نہیں ہے۔ پہلے اور خاندانوں اور قوموں میں آئے، لیکن اس کے بعد سارے دروازے بند کر دیے کہ اس شخص نے میرے نام اور عشق پر انتہا کر دی ہے۔ اور حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے جانے لگے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں جل جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ اللہ کے ایسے عاشق تھے اور ایمان کے اس درجے میں چلے گئے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں، اسی موقع کے لیے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق تھا اللہ سے اور بغیر کسی
ہیل و حجت کے آگ میں چھلانگ مار دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کیا مطلب کہ عقل چھت کی منڈیر پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے، اور جو عشق تھا وہ آگ میں بھی چھلانگ لگا گیا، عشق جیت گیا اور عقل پیچھے رہ گئی۔ حضرت ابراہیم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے یوں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی محبت کا حق ہے وہ اللہ کے غیر کو دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اللہ کے غیر سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ محبت اللہ کے غیر سے کرنا بھی شرک ہے، کہ اس طرح کی محبت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کہ جب وہ کہہ دے گردن کٹاؤ تو کٹا دینی ہے، مال لٹاؤ تو لٹا دینا ہے، علاقہ چھوڑو تو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیول کی محبت یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ توحید کا حصہ ہے، یہ اللہ کے غیر کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کائنات میں اس رب ہی کا نظام ہے، اسی کی طاقت ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی طاقت ہر جگہ کام کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم بھی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اگر اللہ کا امر نکل جائے تو انسان جگہ پہ مر جاتا ہے، اس کی زندگی نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے نہ کوئی بادشاہ بچا سکتا ہے، اور اللہ دن رات جنازے اٹھا کر لوگوں کو قبروں میں ڈال کے بتا رہا ہے کہ تمہارے اسباب تمہارے پاس ہیں، وسائل تمہارے پاس ہیں، پھر بھی نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات تمہیں یقین کر لینی چاہیے کہ اس کائنات کی کنجیاں اور چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اونچا بولیے۔ اس لیے فرمایا مجھ سے تعلق خراب نہ کرنا، یہ تمہیں دنیا میں بھی برباد کرے گا، قبر اور حشر میں بھی تمہیں خراب کر دے گا۔ اور پیغمبروں نے یہ بات سمجھی اور قوموں کو سمجھائی ہے، اس لیے ہر نبی دنیا میں کامیاب رہا۔ کسی نبی کو ایک شخص نے بھی اگر نہیں مانا اور ان کی امتی نہیں بنا تو وہ نبی ناکام پھر بھی نہیں، اس نبی نے اپنا پیغام پورا دے دیا ہے، اور قیامت کے دن وہ نبی پھر بھی کامیاب ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد، اب اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دے دیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تھوڑے عرصے بعد فرمایا ایسے کرو ایک امتحان اور ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں اس بیٹے اور اس کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو عراق سے نکالو، اور مصر اور اس ملک سے پھرتے پھرتے تم حجاز مقدس میں چلے جاؤ، وہاں ایک علاقہ ہے مکہ، اور وہاں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، وہاں زراعت نہیں، وہاں تجارت نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، اور براہ راست دھوپ سارا دن پتھروں پہ برستی ہے، وہاں رہنے کا مکان نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، جنگل بیابان ہے، ان کو وہاں جا کے چھوڑا۔ اب یہ اتنا بڑا امتحان کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا، فرمایا اس کو وہاں چھوڑ دو ہمارے نام پہ، کھائیں گے کیا یہ نہیں پوچھنا، پئیں گے کیا یہ ہمارا مسئلہ ہے، رہیں گے کہاں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس ہمارا حکم ہے لخت جگر کو الگ کر دو، ہمارا حکم ہے بیوی کو الگ کر دو، طلاق نہیں دینی، اپنے سے جدا کرنا ہے، اور اس میں حکمت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن تم جاؤ اور اس ملک میں جہاں تمہارا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اب دودھ پیتا بچہ ہے، ماں ہے، اور پانی کا مشکیزہ، تھوڑے سے ستو، یہ لے کر ابراہیم یہاں سے چلے اور ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جس کے بارے میں اللہ